یہ حکومت کا دوہرا معیار ہے، ایک پرامن احتجاج، ایک پرتشدد احتجاج۔ جہاں پرامن احتجاج ہوا وہ بھی اپنے نبی کی ناموس رسالت کے تعلق سے، لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا امن کے طریقے پر۔ وہاں پر فائرنگ کی گئی، نوجوان کو شہید بھی کر دیا گیا، ڈائریکٹ اس کے پیشانی پہ گولی مار دی گئی جو پرامن احتجاج کر رہا ہے، یعنی یہ آواز حق کو دبانے کی پالیسی ہے۔ دوسرا اگنی پتھ کا معاملہ آیا، یہاں گورنمنٹ پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچایا گیا، ٹرینوں کو بھی آگ لگایا گیا، لیکن آج تک کہیں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کسی ایک کے اوپر کیس نہیں چلایا گیا۔ کیمرے وہاں بھی لگے تھے، کیمرے یہاں بھی لگے ہیں، وہاں پر صرف کھڑے ہونے والے کو بھی شک میں اٹھا کر کے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، اور یہاں سامنے دکھ رہا ہے آگ لگاتے ہوئے، نقصان پہنچاتے ہوئے، اس کے باوجود ان پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ تو اس کا مطلب تو صاف واضح ہے، حکومت جو ہے جو کرنا چاہ رہی ہے وہ یہاں صاف ہے کہ مسلمانوں کو توڑ دو، مسلمانوں کو حق سے محروم کر دو، مسلمانوں کو کسی طرح اوپر اٹھنے نہ دو۔ کہ بزم رضا قدسی سے آواز اٹھی ہے، اور یہ آواز جو اٹھی ہے وہ صرف کرناٹکا کی نہیں ہے بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب، مسلک کی بات، مسلکوں میں جتنے بھی مسلمان تقسیم ہو جائیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جتنے بھی تقسیم ہوئے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنے اپنے تحت ہر مسلک کے لوگ سرکار علیہ السلام کی شان میں توہین کرنے کے معاملے پر ایمان کی وجہ سے جو بھی ان کے اندر ایمان ہونے کا دعویٰ ہے، جتنا بھی ایمان جو رکھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کم از کم اس سے بیزار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلک کے علماء ہی بیزار نہیں ہیں بلکہ ہر دھرم کے لوگ بیزار ہیں۔ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں، اور جس ایک خاتون نے ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، یقیناً صرف جو ہے نوجوان ہی نہیں بلکہ ہمارا ہر طبقہ، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے ہمارے بزرگ ہوں اور بچے ہوں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی بھی گستاخی کرے تو یقیناً بے قرار ہونا، یہ بے چین ہونا، یہ ضروری بات ہے۔ تو آج کے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ان سارے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب قبلہ کی پوری تقریر کو سماعت فرمائی، کہ ہم کسی بھی طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور ہم بھڑکاؤ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو ہے امن و شانتی کو خطرہ پہنچے۔ تو آج کے اس اجلاس سے یہ پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہمارے علماء اور دانشور حضرات بیٹھیں گے، اور ایک بہترین لائحہ عمل جو ہے اس کے لیے تیار ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے لیے بہترین اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آج کی اس اجلاس میں اپنی قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر کچھ شرپسند ہمارے اس ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر مسئلے کا حل سنجیدگی کے ساتھ اپنے علماء اور دانشوروں کے درمیان بیٹھ کر طے کیا جائے اور قوم کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ مسلمانوں میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اندر کوئی اپنا سچے قائد نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اس قسم کی طرح سے ہم کو ستایا جا رہا ہے۔ ورنہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ملک گنگا جمنا تہذیب کا ایک بہترین گہوارہ ہے، ایک گلستان ہے، اور یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر کے اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ گستاخی کر کے مسلمانوں کے دل آزاری کیا، مگر ہمارے ملک میں ہم سنویدھان کے رہتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دیا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرات نہ کرے، بلکہ وہ تمام جتنے فسادات آج ہو رہے ہیں اصل جڑ وہی ہے۔ وہ اگر ایسا جملہ نہ کہتی، ہمارے نبی کے شان میں سے گستاخی نہ کرتے، تو آج لوگوں کے گھر نہیں توڑے جاتے،
बुलडोजर नहीं चलाया जाता। और मुसलमान बच्चों को जो पुलिस ने जुल्म किया है, इतना मारा, इतना सताया है, जो हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। तो हम ये कहते हैं कि उन पुलिस वालों पर भी CBI जांच करा के उन पर मुकदमा दायर किया जाए, जो हमारे नौजवान बच्चों पर जुल्म किया है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी के पैर तोड़ दिए हैं और लाकअप में डालकर इस तरह से सज़ा दी गई है जो सरासर हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल हम लोग ये कोशिश कर हमने का पैगाम देते हैं कि हमेशा जब कोई ऐसी बात हो तो हम बाहर ना निकले, बल्कि हम कानून के दायरे में रहकर हम अमन के तरीके से एहतजाज करें, अपना हुकूक बनाए। इसलिए हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और हम जो है इस बात का यकीनन पुरजोर जो है ये करते हैं कि जो ऐसी गुस्ताखी करे उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।